امام الصحابہ امام المتقین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، یوم وفات، یوم انتقال ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی جھلک دینا چاہتا ہوں کہ صداقت دنیا سے جب رخصت ہوئی تو صداقت کی موت کیسی پیاری تھی۔ مرنا تو سب نے ہے۔ پرسوں ترسوں موبائل میں تھا ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ امام مسجد تھا، نماز پڑھا رہا تھا تو سجدے کی حالت میں گیا تو روح برباد کر گئی۔ کیسی عظیم شان موت۔ تو ایسی زندگی گزارو جو خوشبودار زندگی ہو، کہ انسان چلا جائے لیکن خوشبو باقی رہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال اس مہینے کی 22 تاریخ جمادی الثانی کی 22 تاریخ 13 ہجری بمطابق اگست 634 عیسوی کو بروز پیر تھا۔ 63 سال کی عمر میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت یہ عظمت اور رفعت کے دو ادارے ہیں، یہ عظیم الشان ادارے ہیں۔ صحابہ بھی اور نبی کا گھرانہ بھی، اہل بیت بھی، یہ عظمت اور رفعت کے دو ادارے ہیں۔ تو ان دو اداروں کا ادب کرنا، احترام کرنا، توقیر کرنا، تعظیم کرنا اور ان کی غلامی کرنا اور ان کا تحفظ کرنا اور ان کا دفاع کرنا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہے۔ تو آپ سارے صحابہ والے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سارے اہل بیت والے ہیں؟ تو جو صحابہ والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آگے آ جائیں، وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں، آگے قریب آ جائیں، کیونکہ جگہ باہر سردی زیادہ ہے، باہر والے اندر آ جائیں، بالکل قریب ہو جائیں۔ موسم ٹھنڈا ہے لیکن آپ کو گرم کرنا ہے، آپ گرم ہوں گے یا نہیں؟ آپ کو گرمانا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے شرمانا نہیں، نہ گھبرانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت جو ہیں یہ عظمت اور رفعت کے دو ادارے ہیں، عظیم الشان ادارے ہیں۔ تو ان کا ادب کرنا اور ان کا احترام کرنا ہر کلمہ گو مسلمان پر فرض ہے۔ اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی مثال سمجھے آپ، جس طرح انسان کے چہرے کے لیے دو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو چہرے کے حسن کے لیے دو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، اگر ایک آنکھ نہیں تو چہرہ حسین نہیں ہوگا۔ بدن کے حسن کے لیے دو بازو کا ہونا ضروری ہے، ایک بازو نہیں تو بدن حسین نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت کی مثال ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں اور ایک ہی بدن کے دو بازو ہیں اور ایک درخت کی دو شاخیں ہیں اور ایک شاخ کے یہ دو پھول ہیں، ایک ندی کے دو کنارے ہیں، عظمت اور رفعت کے دو ادارے ہیں، امت محمدیہ کے یہ راج دلارے ہیں، رشد و ہدایت کے یہ روشن ستارے ہیں۔ نہ صحابہ کے بغیر گزارا ہے، نہ اہل بیت کے بغیر۔ تو صحابہ کی اپنی خوشبو ہے اور اہل بیت کی اپنی خوشبو ہے۔ پھر صحابہ میں سے ہر صحابی کی اپنی خوشبو، اپنا مقام، اپنا وقار، اپنی عزت، اپنی عظمت ہے، اور اہل بیت میں سے ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے اور اپنا مقام ہے۔ تو ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان اور مقام تو بہت زیادہ ہے، ایک جھلک دے رہا ہوں تھوڑی سی۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے لخت جگر ہیں۔ کس کے ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن علی۔ حضرت محمد بن علی نے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار ابے جان سے پوچھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہمارے نبی کے بعد، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اندر، اس مخلوق خدا کے اندر سب سے بہترین انسان کون ہے؟ پوچھنے والا علی کا بیٹا کون ہے؟
حضرت علی کا بیٹا ہے محمد بن علی، وہ پوچھ رہے ہیں اپنے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ سے، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ صداقت کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر امام الانبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے نبی کے بعد خیر الناس، کہ تمام لوگوں میں سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ تو یہ حضرت علی کی اور حضرت صدیق کی آپس میں محبت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے، قلبی تعلق کی دلیل ہے۔ اور قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، کہ رحمہ بینہم، قرآن نے اعلان کر دیا، رب الرحمن نے اعلان کیا کہ یہ صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے، رحم دل تھے، اور ان کا آپس میں محبت تھی، پیار تھا، ان سے تھا۔ قرآن جب گواہی دے رہا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا شان اور مقام حضرت علی نے خود بیان کیا کہ اس کائنات کے اندر سب سے بہترین انسان نبی کے بعد اگر ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ تو اہل بیت کا اپنا مقام ہے، والدین کا اپنا مقام ہے، اساتذہ کا اپنا مقام ہے۔ اب دیکھیے اہل بیت کا شان دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوتے تھے تو حضرت علی کے بچے مکان کی چھت پر اوپر نہیں چڑھتے تھے تاکہ ابے کی بے ادبی نہ ہو جائے، ابا کی بے ادبی نہ ہو جائے، وہ مکان کی چھت میں نہیں چڑھتے تھے۔ تو والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے دربار میں ایک بابا آ گیا، ساتھ اس کے نوجوان ینگ مین، کریئر جوان بھی ساتھ ہے، نبوت کے دربار میں آئے۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے پوچھا یہ بابا کون ہے؟ یہ بابا، یہ سفید داڑھی والا، یہ بڑی عمر والا، یہ کون ہے؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے سوال کیا اس بابے کے بارے میں، بوڑھے کے بارے میں، تو نوجوان کہنے لگا کہ یہ میرا ابا ہے۔ کون ہے؟ آج نوجوان نہیں بتلاتا، آج نوجوان نہیں بتلاتا، لیکن اس نوجوان نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ یہ میرا ابا حضور ہے، میرا ابا جان ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا کے حقوق بتلائے، ابا کا ادب بتلایا، احترام بتلایا، آمنہ کے لال نے دفعات بتلیں، اور آمنہ کے لال نے جو میسج دیا وہ قیامت تک لیے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ باپ کا پہلا حق، پہلا ادب، احترام یہ ہے کہ اپنے ابا کے آگے کبھی نہ چلنا، والد کے سامنے آگے نہیں چلنا۔ آج نوجوان آگے ہوتا ہے، موبائل کان پہ ہوتا ہے، ابا پیچھے چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آمنہ کے لال نے سبق دیا، فرمایا کہ باپ کے آگے کبھی نہ چلنا، یہ پہلا حق۔ اور دوسرا حق فرمایا کہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا، اور تیسرا ادب بتلایا کہ باپ کو نام لے کر نہ پکارنا، باپ کا نام لے کر بھی نہ پکارنا۔ اور چوتھا ادب بتلایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باپ کو گالی مت دینا۔ نہ اٹھا، ابو بکر کھڑا ہوا، آمنہ کے لال نے ایک ہی محفل میں 4 سوال کیے، چاروں کے جواب کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق نے دیا۔ جنازہ پڑھنے والا بھی صدیق تھا، بیمار کو پوچھنے والا بھی صدیق تھا، جنازہ پڑھنے والا بھی صدیق تھا، اور مسکین کو کھانے کھلانے والا بھی صدیق تھا۔ آمنہ کے لال نے گارنٹی دی، فرمایا جس آدمی میں یہ 4 عادتیں، 4 خصلتیں موجود ہوں وہ جنتی ہے۔ تو جنت کو سامنے رکھ کر جایا کرو جنازہ پڑھنے کے لیے۔ آج ہم جاتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، حق ہمسائے کی بنیاد پہ، یار کیا کہیں گے، نہ کرو۔ دنیا داری کو سامنے نہ رکھا کرو، دین داری کو سامنے رکھا کرو، کہ جنازے پہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اب 4 کام کرنے والا کون تھا؟ ابو بکر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ 4 کام کرے گا وہ کون ہے؟ جنتی ہے میرا بھائی۔ یہ معمولی بات ہے جنازہ پڑھنا؟ تو اس لیے میرا بھائی اپنی نیت کو صاف رکھا کرو، جنازہ پڑھا کرو، غریبوں کا، ہمدردوں کا، بھوکوں کا خیال رکھا کرو۔ اللہ کے نبی پہلے بھوکوں کا خیال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟
نا؟ بیمار پرسی کرنا، مریض کو پوچھنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں یار وہ آیا تھا میں چلا گیا، یار وہ آیا میرے میں جو بیمار ہوں، میرا پتر بیمار آیا میں کیوں وڈیرا ہے کوئی بنا نہ تو کرو کھانا جی معاملہ بھائی۔ دنیا داری کو نہ دیکھا کرو، دینداری کو دیکھو، نبی کی سنت کو دیکھو، نبی کے طریقے کو دیکھو، نبی کی زندگی کو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے، کیا میسج دے کر گئے، اس کو دیکھو میرا بھائی۔ تو چاروں کام سیدھی کرنے والا ہے، جنازہ پڑھنے والا بھی تو جنازہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، غریبوں کا خیال کرو، بیماروں کو پوچھا کرو، حاکم صاحب کو، پڑوسیوں کو، رشتہ دار، اسپتال میں چلے جایا کرو۔ کتنا بڑا صبح کو دو شام تک 70,000 فرشتہ بخشش کی دعا کرتا ہے جو پوچھنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ تو معمولی بات ہے، ڈپٹی کون لگاتا ہے 70,000 فرشتوں کی؟ اللہ لگاتا ہے، تو وہ گڑبڑ کر سکتے ہیں؟ شام کو جاؤ تو صبح تک 70,000 فرشتہ بخشش کی دعا کرتے جو پوچھنے کے لیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے سے جایا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نماز پڑھنے والوں کو جنت کا جو دروازہ ہوگا، نمازیوں والا، نماز والا دروازہ جو جنت کا ہے، وہ نمازیوں کو وہاں سے بلائے گا، ادھر آ جاؤ۔ نمازیوں کو نماز والا دروازہ بلائے گا، روزے دار ہیں ان کو دروازہ جنت کا باب الریان وہ بلائے گا، جو جہاد کرنے والے ہیں جو جہاد والا دروازہ ہوگا وہ بلائے گا جنت کا۔ اسی طرح صدقہ کرنے والے جو ہیں صدقہ والا دروازہ بلائے گا ہر ایک کو۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نمازیوں کو نماز والا دروازہ، روزے داروں کو روزے والا دروازہ، مجاہدین کو جہاد والا دروازہ، صدقہ کرنے والوں کو صدقہ والا دروازہ بلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کون سن رہا ہے؟ صدیق یہ بات سن رہا ہے، اللہ کے نبی یہ بات بیان فرما رہے ہیں، صدیق سن رہا ہے۔ صدیق فوراً بول پڑا، اللہ کے نبی یہ تو بتلاؤ کوئی ایسا بھی کوئی خوش نصیب انسان ہوگا کہ جنت کا ہر دروازہ اس کو بلائے؟ سبحان اللہ۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ بولو 8۔ کتنے دروازے ہیں؟ کہ 8 دروازے بلائے کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے؟ آپ نے تو تقسیم کی ہے نا کہ نمازی کو نمازی والا دروازہ بلائے گا، ہر کو الگ الگ، لیکن کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائے۔ آمنہ کے لال کا بول سنو، صداقت کا شان سنو۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، ابو بکر میں امید کرتا ہوں وہ تو ہی ہے۔ تو جنت کے 8 دروازے تجھے بلائیں گے کہ صدیق ادھر سے آ جا، صدیق ادھر سے آ جا۔ جنت مشتاق ہوگی، جنت مشتاق ہوگی صدیق کے لیے۔ یہ صداقت کا مقام ہے، لیکن صداقت کو مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ نبی کی غلامی کی وجہ سے، نبی کی محبت کی وجہ سے، کہ نبی کے لیے سب کچھ لگا دیا صدیق نے۔ دی ہے ملائکہ نے سلامی صدیق کو، دی ہے ملائکہ نے سلامی صدیق کو، خدا کی طرف سے تھا یہی رتبہ صدیق کا۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق شیر خدا نے کہا، اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا۔ صدیق اتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، آخری وقت تھا، شدید بیمار تھے، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر فرماتی ہیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر میرا ابا جان بیمار ہو گئے تو آپ نے ایک دن مجھے کہا، ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا اے ابا جان آج پیر کا دن ہے، آج سوموار کا دن ہے۔ پھر سوال کیا کہ آمنہ کے لال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور انتقال کب ہوا؟ تو اما عائشہ نے جواباً کہا پیر کے دن۔ آمنہ کے لال کا بھی وصال کب ہوا؟ پیر کے دن۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے نا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، میرے مصلی پہ آئے، کھڑا ہو اور لوگوں کو کیا کرے؟ نماز پڑھائے۔ کیا پڑھائے؟ اما عائشہ صدیقہ نے جواباً کہا کہ میرا ابا نرم دل ہے،
ان ابانی قد سقیم، میرا ابا بیمار ہے، لہذا آپ عمر کو بلائیں، وہ آئیں، وہ آ کے آپ کے مصلی کے وارث بنے اور نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کہا ابو بکر کو بلاؤ، جواباً ام عائشہ نے 3 دفعہ کہا کہ عمر کو بلایا جائے۔ یہ باہمی محبت کی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہ ام عائشہ نے کہ ٹھیک ہے میں اپنے ابا کو بلا لیتی ہوں، لیکن کیا فرمایا عمر کو بلایا جائے۔ تو بہرحال جب 3 دفعہ آمنہ کے لال نے کہا ابو بکر کو بلاؤ، ام عائشہ نے جواباً کہا عمر کو بلایا جائے، وہ آئے مصلی پہ کھڑے نماز پڑھائے۔ اب اگلا جملہ سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں جو فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں؟ غور کرنا، بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو میرے مصلی پر کھڑا کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ ابو بکر کو بلایا گیا، سخت بیمار ہو گئے تو پوچھا اللہ کے نبی کا وصال کب ہوا؟ ام عائشہ نے فرمایا پیر کے دن ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے ابا جان نے کہا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے لیے نیا کفن خرید نہیں کرنا، نیا کپڑے کفن کے لیے نہیں خریدنے، انہی پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ یہ صدیق کی سیرت ہے۔ جاتے جاتے دیکھیں آپ، ام عائشہ نے عرض کی کہ ابا جان ہم نیا کفن نئے کپڑے خرید کر سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑا عجیب جواب فرمایا بیٹی وہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن یہ نئے کپڑے یہ زندہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ حقدار ہے مرنے والے سے، یہ مدینے کے کسی یتیم کے کام آ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سیرت ہے۔ جاتے جاتے بھی مخلوق خدا کا دھیان ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بڑی مچھلی